انتظار میں تھا کہ وہ تارا کب نکلے گا اور کب میں اوپر دیکھ کے اپنا دل کا جو ہے وہ ہے ٹھنڈا کر دوں گا. اور جب ایک دفعہ دیکھتا پھر 70,000 اس خواہش میں رہتا کہ دوبارہ کب وہ 70,000 سال اس میں گزر جاتے کہ وہ ستارہ پھر کب نکلے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں میرا تو ڈیوٹی آپ کی معراج کی تھی، آپ کی دیدار کی، میرا کام یہی تھا. اور میرے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس سے اتنا کیوں جبرائیل علیہ السلام کو کیوں کہا کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ لن ترانی، اے موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. یہاں پہ بھی وہی بات تھی کہ دوسرے فرشتوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس ستارے کو دیکھ سکتے. وہ صرف جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جو کہ اس کی اتنی طاقت تھی کہ وہ اس کو دیکھ سکتا تھا. ورنہ ہر ایک یعنی فرشتہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ستارہ ہمیں بھی دیکھا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طاقت دی جو کہ قاب قوسین میں بیٹھ کے بات کرے. سمجھا نہیں بات؟ یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام وہی ہستی تھی جو کہ اس کے اندر یہ طاقت تھی، یہ صلاحیت تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرشتوں کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے بنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ابھی یہ تینوں بات آپ کی تقدیر کی بات سمجھ میں آ گئی نا تھوڑا بہت. کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یعنی اور یہ پھر چلے گا پھر قیامت کے دن. قیامت کے دن بھی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی یہی قانون قیامت کے دن میں نافذ ہوگا. جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا تو پہلے انسان سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے. ہاں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے وہ انکار کرے گا چل جا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میں بالکل ٹھیک صاف ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کیونکہ ویڈنس کے بغیر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا ہے. وہاں پہ ویڈنس اس کے ہاتھ اس کا ویڈنس ہوگا، اس کی آنکھیں اس کی ویڈنس ہوگی، اس کے پاؤں اس کا دل. وہ یعنی کھلم عام وہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ کو. وہ کہہ دیں گے کہ ہاں بھائی اس نے مجھے استعمال کر کے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، تب جا کے وہ جنت یا دوزخ میں جائے گا. تو جو قانون اللہ تعالیٰ کی شروع میں تھا ابلیس کو بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے یا بغیر ثبوت کے اس کو لعنت کا توق نہیں پہنایا، وہی قانون قیامت کے دن بھی نافذ ہوگا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی کلمات کو اپنی قاعدوں کو چینج نہیں کرتا ہے. تو وہ قانون جو وہاں پہ تھا ازل میں وہ یہاں قیامت کے دن بھی برپا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ جب ان کے اوپر یہ یعنی سارے گواہی ثبوت ہوں گے تب جو نا اللہ تعالیٰ ان کو جنت یا دوزخ میں وہ بھیجنے کا آرڈر کرے گا. تو اب یہ آتے ہیں کہ وہ تو ہوا آسمانوں میں آدم علیہ السلام کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ. ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کسی کو ہدایت ملی اور کسی کو گمراہی ملی، کوئی ذلیل ہوا اور کوئی گناہ بری ہوا. تو اور یہ ہے کہ یہدی من یشاء اللہ تعالیٰ کی جیسے میں نے پہلے قرآن کریم کا آیات جو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے کسی کو ہدایت دیتے ہیں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. ہاں لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا ہے تو وہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا، یہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ابو بکر صدیق نے دیکھا اس نے یہ لگا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو. کیا ہو؟ میرے ماں باپ آپ کو قرآن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقلید آدم علیہ السلام جو بات آدم علیہ السلام نے کہی تھی وہی بات یہاں کے آ کے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہیں چہرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں حدیث میں آئینہ ہوں، جو انسان مجھ میں یعنی جیسا اس کا چہرہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی مجھے دیکھے گا. اگر ابو جہل کا چہرہ ہے وہ اس کو ابو جہل ہی نظر آئے گا. ہاں میں تو شیشہ ہوں، میں تو آئینہ ہوں. اگر صدیق اکبر مجھے دیکھے گا تو وہ صدیق اکبر اس کو نظر آئے گا. تو یہاں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دیا تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ہی سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لانے والا ہوں. جب ابو جہل کا بات آئی، ابو جہل کو جب تبلیغ کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہی مل گئے تھے صرف، اور کوئی نہیں تھا قریش میں اور کوئی تھا عربوں میں کہ آپ کو ہی نبی بنا دیا. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں دونوں نے یہاں پہ اختیار کی قوت استعمال کی ہے. اور ابو جہل کیوں بن گیا، یہ صدیق کیوں بن گیا؟ اختیار کی قوت استعمال کی ہے. وہاں پہ بھی اختیار کی قوت استعمال ہوئی تھی. سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ ایک کڑی جو ہے آدم علیہ السلام کی آ رہی ہے،
ایک کڑی جو ہے شیطان کی آ رہی ہے، وہ وہاں پہ ختم نہیں، وہ چلتا رہے اور قیامت تک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ جو ہے توحید یہی ہے. اور جو ہے اس کا یعنی اللہ تعالیٰ جو انسان کو یعنی وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اگر دنیا کو میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی یعنی خدائی جو ہے ظاہر نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا اس لیے مچائی کہ ڈنڈورا پیٹے کہ میرا نبی کیا ہے، میرا محبوب کتنا شان والا ہے، اسی کا، اور جنت اور دوزخ اسی بیس پہ پیرنٹس پہ رکھے. جب قبر میں ہم مسلمان جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب مرتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں تو عموماً جو 2-3 سوال تو ہر ایک مسلمان جو ہے نا وہ پاس کر لیتا ہے، من ربوں کا، من دینوں کا، یہ تو. لیکن جب بات آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس شخصیت کے بارے میں آپ نے کیا کہنا ہے، ہاں، تو وہاں پہ جو ہے نا بہت سارے جو ہے وہ جو آدم علیہ السلام کے لشکر کا ہے وہ یہی کہیں گے کہ اس کے لیے تو ہم ہر وقت ترستے تھے، یہ تو وہ ذات ہے کہ ہم دعائیں مانگتے تھے کہ ہمیں موت آ جائے تاکہ قبر میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. تو اب جب اس کا جو لشکر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہوگا، کوئی ہمیں پتہ نہیں، جیسا کہ وہاں بھی ہاں مسلمان بھی ہوں گے نا. مسلمان بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت کے اوپر وہ نہیں کرتے، جو لوگوں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس ختم ہو گئے، فوت ہو گئے، اس کے بعد کچھ وہ نہیں ہے، تو وہ کیا سے پہچانیں گے ان کو؟ وہ تو شیطان کے وسوسے سے ہے. شیطان کی تو بہت چال ہے نا. کچھ چال کافروں کے لیے اس نے استعمال کیا، ان کو یہی کہا دیا، ان کو دکھا دیا کہ بھائی ایک خدا کو مانو گے تو کب تک ویٹ کرتے رہو گے، بہت سارے کو مانو جلدی کام ہو جائے. کچھ کو تو ایسا اس نے برگلا دیا، اور یہاں پہ کہہ دیا کہ بھائی وہ بھی آپ کی طرح بشر ہے، کیوں اس کے پیچھے طرح لگے ہو، ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ وہ کچھ کرے گا، شفا وفا کچھ نہیں ہے. تو وہاں پہ ان کو بھی یہ برقرا دیا، اس نے مسلمانوں میں برقرا دیا، ادھر کافروں میں ختم کر دیا. تو پھر جو ہوگا کہ جنہوں نے یہ تیسرا کوشچن فیل کیا پھر وہ حساب کتاب کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ یعنی اس کو حساب کتاب کھاتے میں ڈالا جائے گا. اور پھر جب قیامت جو برپا ہوگی، اللہ تعالیٰ ابھی حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے جب بلائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ نے فلانا جگہ پہ فلانا ٹائم پہ یہ گناہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں جی ہاں کیا تھا، یہاں پہ یہ گناہ کیا تھا، یہاں پہ یہ گناہ کیا تھا، سارا گنوا کے. لیکن ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت ہے، کہتے چلو میں نے آپ کو بخش دیا، وہ ایسے چلے جائیں گے. اور کچھ کو بتائیں گے، جب بلائیں گے کہ آپ نے یہ کیا تھا، وہ کام کیوں کیا تھا، ان کے ساتھ کیوں کا لفظ استعمال ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کوشچن کرے گا کہ آپ نے کیوں کیا تھا، پھر اس کا خیر نہیں ہے. سمجھ لو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہ اس تیسرے پیپر میں فیل ہوا ہے. قبر میں جو فیل ہوتا ہے تیسرے پیپر میں، اس کے ساتھ کیوں کا ہوتا ہے کہ وہ کام کیوں آپ نے کیا تھا. اور جو یعنی اس پیپر میں بھی پاس ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، شفاعت کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے اوپر